ہمیشہ کے لیے یہ نسخہ میں ذکر کرتا ہوں، امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ نے احیاء العلوم میں نقل کیا ہے کہ جو شخص 3 اعمال کرتے ہیں کبھی بھی ان کے اوپر عذاب نہیں آئے گا، کبھی ان کی نعمت ان سے نہیں چھینی جائے گی۔ نمبر 1 شکر، کیونکہ رب کائنات کا وعدہ ہے لئن شکرتم لازیدنکم، کہ اگر آپ شکر ادا کرو گے رب کائنات آپ کی نعمت میں اضافہ کرے گا۔ رب کائنات نے آپ کو گھر کی نعمت سے نوازا ہے، آپ نے اس پر شکر ادا کیا، کبھی یہ گھر زلزلے میں نہیں جائے گا، کبھی یہ گھر طوفان میں نہیں جائے گا، کبھی یہ گھر سیلاب میں نہیں جائے گا۔ اس لیے رب کائنات کا وعدہ ہے لئن شکرتم لازیدنکم، اگر آپ شکر ادا کرو گے اللہ رب العزت اس میں اضافہ کریں گے۔ تو امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا جو قوم جو لوگ شکر ادا کرتے ہیں کبھی ان کے اوپر عذاب نہیں آ سکتا ہے۔ دوسری بات، جو قوم جو شخص جو لوگ استغفار کرتے ہیں کبھی ان کے مال اور ان کے اولاد میں کمی واقع نہیں ہوگی۔ اور انہوں نے قرآن مجید کی آیات سے اقتباس کیا ہے، سورہ نوح کی آیات ہے فَقُلْتُ اسْتَغْفِرُوا رَبَّكُمْ إِنَّهُ كَانَ غَفَّارًا يُرْسِلِ السَّمَاءَ عَلَيْكُمْ مِدْرَارًا وَيُمْدِدْكُمْ بِأَمْوَالٍ وَبَنِينَ وَيَجْعَلْ لَكُمْ جَنَّاتٍ۔ جو لوگ استغفار کرتے ہیں اللہ رب العزت فرما رہے ان کے مال اولاد میں اضافہ کروں گا۔ اور تیسری بات امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ نے جو نقل کی ہے وہ دعا کی ہے، اور قرآن مجید میں ہے ما یعبؤ بکم ربی لولا دعاؤکم، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں آتا ہے۔ اور دعا جو ہے وہ عبادت کے مرض ہے، لہذا ہمیں جو ہے ہر قسم کے آفات اور مصائب سے بچنے کے لیے ان 3 اعمال کو اختیار کرنا ہوگا۔ نمبر 1 شکر، نمبر 2 استغفار، نمبر 3 دعا۔ اگر یہ اعمال ہم کریں گے اللہ کے وعدے ہیں، اللہ رب العزت نے قرآن مجید میں اس کے متعلق فرمایا کبھی نہ آپ کا گھر جا سکتا ہے، کبھی نہ آپ کا بیٹا جا سکتا ہے، کبھی نہ آپ کا مال ختم ہو سکتا ہے، نہ کبھی جو ہے عذاب میں آپ کے مال جو ہے وہ بیچ سکتے ہیں۔ لہذا ان 3 اعمال کے اپنانے کی کوشش کریں۔ وہ 3 اعمال کیا ہے؟ نمبر 1، نمبر 2، نمبر 3۔ اللہ رب العزت عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔